نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں نے گفتگو کے عنوان کے طور پر سورہ شورا، قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کی روشنی میں نے کچھ معروضات پچھلے جمعۃ المبارک کی نشست میں عرض کی تھی، جن کا لب لباب اور نچوڑ یہ تھا کہ یہ آیت کریمہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور مودت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ اس کے کئی اسپیکٹس، کئی اینگلز اس آیت کریمہ کی روشنی میں نے عرض کیے تھے۔ صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا جب یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب نے بتا دو لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر کوئی تقاضا ہے تو صرف ایک کہ میری قرابت سے محبت رکھنا۔ یہ آیت کریمہ اتری تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ارشاد فرمائیے کہ آپ کی اس قرابت سے مراد کون ہیں جن کی مودت اس آیت کے ذریعے اللہ نے ہمارے اوپر واجب کرا دی۔ تو صحابہ کرام کا یہ سوال کرنا کہ آقا وہ ہستیاں کون ہیں جن کی محبت اللہ نے واجب کر دی ہے، تو یہ صحابہ کرام کا فہم ہے، ان کا ادراک ہے اس آیت کریمہ سے جو کچھ انہوں نے اخذ کیا کہ کچھ ہستیاں یقیناً ایسی ہیں کہ جن کی محبت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر صرف مستحب عمل کے طور پر نہیں بلکہ ان کی محبت کو ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہی وجوب کا لفظ فرض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور کئی ائمہ نے استدلال کیا اس سے کہ اہل بیت کی محبت صرف واجب ہی نہیں بلکہ اس آیت کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کی محبت کو ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ اور جب سوال پوچھا گیا کہ وہ ہستیاں ہیں کون، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں، وہ میری قرابت جن کی مودت اللہ نے تمہارے اوپر اس آیت کے ذریعے واجب کر دی ہے، فرمایا وہ کون ہیں؟ علی و فاطمہ و ابنہما، فرمایا وہ علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے ان چار ہستیوں کی محبت اور مودت کو ہمارے اوپر فرض قرار دے دیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ان کی محبت کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، گزارا ہی نہیں ہے۔ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، انسان دائرہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ آئیے آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں، جس پر میں نے پچھلی گفتگو اینڈ کی تھی، کہ یہ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان چار ہستیوں کی محبت کو ہمارے اوپر فرض قرار دے رہے ہیں،
اور اتنا زور دیا جا رہا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہم السلام سے محبت کرنی ہے، تو ان کی محبت پر اتنا زور کیوں؟ یہ آخری بات جس پر میں نے اینڈ کیا تھا، یہ ایک بنیادی سوال اس آیت کریمہ کی روشنی میں تھا کہ کیا معاذ اللہ یہ چار ہستیاں کوئی ہماری محبت کی محتاج ہیں کہ اللہ زور دے رہا ہے کہ ان سے ضرور محبت کرنی ہے؟ یا معاذ اللہ استغفر اللہ کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے محتاج ہیں کہ ان سے محبت کی جائے؟ کیوں ان کی محبت کا تقاضا کیا جا رہا ہے؟ تو یاد رکھیں، نہ تو یہ چار ہستیاں کسی کی محبت کی محتاج ہیں کہ کوئی محبت کرے گا تو ان کی شان اونچی ہو جائے گی، اور معاذ اللہ کوئی محبت نہیں کرے گا تو ان کی شان میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اتنے انعامات سے نواز رکھا ہے، وہ اونچے مقامات عطا کر رکھے ہیں کہ جن کا شاید کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ساری سرداریاں ہی اللہ اور اس کے رسول نے ان کے کھاتے میں ڈالی۔ سیدہ کائنات کی باری آئی تو دیکھا میں نام ہی لے رہا ہوں تو ان کو کہتے ہیں سیدہ کائنات، الفاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، فرمایا فاطمہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہے۔ علی کی باری آئی تو ہم جب نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کائنات، ان کو مولا کائنات بنا دیا۔ فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، بس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور آقا ساری کائنات کا ہی مولا ہے، چونکہ کائنات کے ذرے ذرے کو آقا کی رحمت کی خیرات مل رہی ہے، اور کائنات کے جس ذرے کا وہ رب ہے نا، اسی ذرے کے لیے اس نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنایا۔ اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جہانوں کا رب ہوں۔ اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب جن جہانوں کا میں رب ہوں ان ساری جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا۔ تو جب کائنات کے ذرے ذرے کو آقا کی رحمت کی خیرات اور بھیک مل رہی ہے، تو جس ذرے کو آقا کی رحمت کی خیرات اور بھیک مل رہی ہے، میرے آقا اس کے مولا ہوئے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی مولا کائنات ہے۔ اور دونوں شہزادوں کی باری آئی تو فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین علیہ السلام یہ جنت کے سب جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ساری سرداریاں تو اللہ اور اس کے رسول نے پہلے ہی ان کو عطا کر رکھی ہے، تو وہ کسی کی محبت کے محتاج، کوئی محبت کرے یا نہ کرے وہ کسی کی محبت کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے ان کو پہلے ہی بڑے اونچے درجات، بڑے مقامات عطا کر رکھے۔ تو پھر معاذ اللہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو یہ ان کی محبت کے محتاج ہیں؟ تو ایسا سوچنا بھی کفر ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول کسی کے محتاج ہیں ہی نہیں، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا، اس کے رسول کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنا، اور اگر ساری دنیا بھی ان کے بغض پر اتر آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کیا فرق پڑے گا؟ وہ اپنا ہی بیٹھا کریں گے جو بھی کرے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ ان ہستیوں کی محبت پر زور کیوں؟ وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ آیت کریمہ کے تناظر میں بھی سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی ایک لاجک بتاتا ہوں کہ اس میں فائدہ کسی اور کا نہیں ہے، بلکہ در حقیقت اس میں اللہ اور اس کا رسول بھلا بھی ہمارا چاہ رہے ہیں۔ اس آیت کے پورے مضمون کو پڑھیں۔ باری تعالیٰ نے اس آیت نمبر 23 کا مضمون یوں شروع کیا، فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا یہ وہ انعام ہے جس کی خوشخبری اللہ ایسے بندوں کو عطا کرتا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ یہ در حقیقت ایک پیچھے سے مضمون آ رہا ہے، اس سے پچھلی آیت کے آخری حصے کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی باری تعالیٰ نے بات یوں کی ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے فرمایا فی روضات الجنات،
فرمایا وہ جنت کے بہشت کے باغوں میں ہوں گے، چمنوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، اور پھر ان باغات کے اندر ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے۔ دیکھیے یہ دنیا ایسی ہے کہ اس دنیا کے اندر بندہ جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، کبھی اس کی خواہش کے مطابق ہو جاتا ہے، کبھی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، مگر جنت ایک ایسا مقام ہے کہ قرآن اس کی سند عطا کر رہا ہے کہ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا لہم ما یشاؤون عند ربہم، جو جنت میں چلے جائیں گے ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو کچھ وہ چاہیں گے۔ بندے کی منشا کے مطابق، خواہش کے مطابق، ادھر دل میں خواہش پیدا ہوگی، ادھر اللہ رب العزت ویسا ہی کر دیں گے، وہ سب کچھ ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، فرمایا یقیناً یہ اللہ کا فضل ہی نہیں بلکہ اللہ کا فضل کبیر ہے۔ اگر کسی کو ایسی بہشت کے باغات مل جائیں، ایسی جنتیں مل جائیں اور یہ شان نصیب ہو جائے کہ پھر وہ جو چاہیں ویسا ہی ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ کن کے لیے ہے؟ بات شروع کی تھی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا، ان کے لیے یہ انعامات ہیں۔ ان انعامات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے اب آیت نمبر 23 میں فرمایا ذالک الذی، فرمایا یہ وہ انعام ہے یبشر اللہ، جس کی اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ، ان بندوں کو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا دیا۔ اتنی بات کر کے اب متصل اسی آیت کے اگلے کلمات ہیں، آیت بھی نہیں بدل رہی۔ آگے فرمایا کل محبوب، اب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، محبوب نے بتا دو کہ میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اب تمہیں ایمان کی دولت میسر آ گئی ہے اور میری اس تبلیغ کے نتیجے میں تمہیں اسلام کی نعمت میسر آ گئی ہے، اب اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو تو تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں باتوں کا لنک کیا ہے؟ قرآن کی کوئی بات آپس میں بے ربط نہیں ہوتی، اس کے اندر ایک تعلق ہوتا ہے، ایک لنک ہوتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اب آیت بھی نہیں بدل رہی۔ پہلے باری تعالیٰ نے فرمایا ذالک الذی، یہ وہ انعام ہے یبشر اللہ، جس کی اللہ بشارت دیتا ہے، اللہ خوشخبری دیتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو۔ کن بندوں کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنا لیا۔ اور متصل اگلی بات کی کہ محبوبہ بھی نے بتا دو کہ میں نے یہ جو تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اس پر تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، ہاں تقاضا صرف ایک ہے کہ پھر علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ تو ان دونوں باتوں کا جوڑ کیا ہوا؟ جوڑ بڑی سادہ سی بات ہے، میں نے پچھلی نشست میں بھی شاید اس کا ذکر کیا تھا، اگر نہیں کیا ہے تو آج دوہرا رہا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجر مانگا ہے، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ان چار ہستیوں سے محبت کرو، ان کی محبت کا نہ اللہ محتاج ہے نہ اس کا رسول محتاج ہے، تو پھر یہ کن کے لیے ہے؟ اس کا ذکر باری تعالیٰ نے سورہ سبا، قرآن پاک کا 34واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 47 میں کیا۔ اب بالکل اسی طرح کے کلمات ہیں، فرمایا کل، محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، ما سألتکم من اجر، کہ میرے غلاموں مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، فہو لکم، ہاں اگر کوئی اجر میں نے تم سے مانگا ہے تو یاد رکھو اس کی ضرورت مجھے نہیں ہے، فہو لکم، وہ اجر بھی در حقیقت میں تمہارے لیے مانگ رہا، اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، اس میں بھی مفاد ہمیں تمہارا عزیز ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت نص کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ سورہ سبا گھر جا کے پڑھیے گا، اس کی آیت نمبر 47 ہے۔ فرمایا محبوب نے بتا دو، ما سألتکم من اجر فہو لکم، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے اس احسان کا جو تلا تم سے مانگا ہے وہ میرے لیے نہیں بلکہ وہ بھی تمہارے لیے ہے،
تو ہمارے لیے کیسے ہوا؟ فرمایا محبوب یہ جو میں نے جنتیں بنا رکھی ہیں، باغات بنا رکھی ہیں، پھر یہ شان ملے گی جنتیوں کو، جو چاہیں گے وہی کچھ ملے گا، اور ان پر میرا فضل کبیر ہوگا۔ یہ ساری نعمتیں ملیں گی ان کو جو صاحبان ایمان ہوں گے اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا وتیرہ اور شعار بنانے والے ہوں گے۔ اب اپنے محبوب اپنی امت کو یہ بتا دو کہ اگر اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت چاہتے ہو، یہ دونوں نعمتیں چاہتے ہو کہ تمہیں میسر آ جائیں، تمہیں ایمان مل جائے، تمہیں اعمال صالحہ مل جائے، تو محبوب انہیں بتا دو کہ میں نے یہ جو اتنی محنت کر کے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، تمہیں اعمال صالحہ کی شکل میں اسلام کی نعمت عطا کی ہے کہ اس اسلام پر عمل کرو گے تو جو جو عمل پیرا ہوتا چلا جائے گا اس کے اعمال سنورتے چلے جائیں گے، اعمال صالحہ بنتے چلے جائیں گے۔ تو محبوب انہیں بتا دو کہ اب اگر تم اپنے ایمان اور اعمال صالحہ کو بچانا چاہتے ہو تو ان کی حفاظت کا راز صرف علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت میں ہے۔ اب ان سے محبت کرنا ہی حقیقت میں ایمان ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہی حقیقت میں اعمال صالحہ ہے۔ فرمایا وہ ایمان اور اعمال صالحہ جس کی بنا پر جنتیں ملتی ہیں، محبوب آپ انہیں بتا دو کہ اگر چاہتے ہو کہ وہ ایمان کی دولت تمہیں میسر آ جائے تو ایمان نام ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت کا، اور اعمال صالحہ نام ہے انہی ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کا، اور یہی صراط مستقیم بھی کہلائے گا۔ تو در حقیقت اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے محبت کر کے ایمان کی دولت سے نوازنا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے ملے ہوئے ایمان کو بچانا بھی چاہتے ہیں، اور ان کے نقش قدم کی طرف متوجہ کر کے ہمیں اعمال صالحہ کی نعمت سے بھی بہرہ یاب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اپنے اعمال صالحہ کو بچانا چاہتے ہو تو ان کے بچنے کی بھی صورت ایک ہے کہ خود کو ان کی غلامی اور ادب میں فنا کر دینا۔ یہ بات اب بتاتا ہوں کہ ان کی محبت ایمان کیسے ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں پچھلی نشست ہم نے پوری اسی پر لگائی، آج ایک اور اینگل سے بتاتا ہوں۔ دیکھیے اس منبر سے حضور شیخ الاسلام کی زبان مبارک سے آپ نے کئی بار یہ بات سنی ہوگی، آپ کی کتابوں میں لکھی ہے، اور یہ حق بات ہے، یہ صرف انہی کی نہیں، یہ 1400 صدیاں کے ائمہ کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ ایمان کیا ہے تو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ یہ ہے کہ ایمان نام ہی خود کو عشق مصطفیٰ میں فنا کر دینے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب میں فنا نہیں کرتا، اسے ایمان کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ اور اس بات کا اعلان خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ کائنات کے ہر انسان سے بڑھ کر، فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جس کا مطلب ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے عشق مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے غلامی مصطفیٰ کا، ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا، اور ایمان نام ہے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنا دینے کا۔ جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب پہ فنا نہیں کرتا تب تک اسے ایمان کی دولت میسر نہیں آ سکتی۔ حاضرین مکرم، اگر ایمان کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے تو یاد رکھیں آقا کی محبت ساری کی ساری ڈیپینڈ کرتی ہے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت پر۔ اس کے کئی اینگلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اب دامن وقت میں جتنی گنجائش ہوگی آج اتنی بات ہو سکے گی، بس لگتا ہے ایک ہی اسپیکٹ ہوگا، تو وہ ایک اسپیکٹ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چاروں ہستیاں در حقیقت یہ جزو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ہے یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جزو ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بات آئی
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام نے اس کی جو تفسیر کی ہے، فرمایا قرآن پاک کے اندر یہ بدعہ اور بدعہ کا لفظ یہ 3 سے لے کر 7 تک کے لیے استعمال ہوا ہے، 3 سے 7 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 10 میں سے 7 اگر نکالیں تو یہ 2/3 بنتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں تنہا فاطمہ میرا 2/3 ہے۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ سے راضی کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے فرمان مبارک سے اپنے جسم کا حصہ اور ٹکڑا قرار دیا۔ دونوں شہزادوں کی باری آئی، امام علی مقام امام حسن اور امام حسین علیہ السلام۔ ظاہر ہے نواسے ہمیشہ نانا ہی سے ہوا کرتے ہیں، ایک تو ہے نا آقا کا فرمان، ادھر سیدہ کائنات کو بھی لے لیں تو بھی بیٹی باپ ہی سے ہوتی ہے نا، باپ کا جز ہوتی ہے، باپ کا خون ان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، اور نواسے ہیں تو نواسے ہونے کے ناطے بھی جیسے میرے آقا نے فرمایا الحسن منی وانا من الحسن، الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں، یہ بھی ایک جزو بنتا ہے۔ مگر احادیث مبارکہ یہ بتاتی ہیں اور قرآن کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو صرف اپنے نواسے ہی نہیں بلکہ جب بھی پکارتے تو اپنے بیٹے کہہ کر پکارتے، فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور قرآن کی آیت بھی اس پر نص ہے، آپ وہ آیت مباہلہ کو ذرا چشم تصور میں لائیں۔ عیسائیوں کے ساتھ جب مباہلہ ہوا تھا تو اللہ نے آیت بھیجی، محبوب انہیں فرما دو اب مزید جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بس اعلان کر دو، انہیں بتا دو کل تعالوا ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محبوب انہیں بتاؤ اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں، جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر گئے اور میرے آقا کی کمال دیانتداری اور امانت داری دیکھیں کہ جس ترتیب سے آیت اتری تھی اسی ترتیب سے میرے آقا نے لشکر کو تیار کیا۔ پہلے بیٹوں کا ذکر تھا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تو بیٹوں کی جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین علیہ السلام دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے لیا، ایک کو دائیں انگلی تھما لی، دوسرے کو بائیں انگلی تھما لی، آگے آگے ان کو رکھا۔ پھر عورتوں کا ذکر تھا کہ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ، تو عورتوں کی جگہ پر میرے آقا نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے لی، اور انفسنا ساتھ یہ بات بھی یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب جانوں کی بات آئی کہ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ، تو جان کی جگہ پر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا کو اپنے ساتھ لیا۔ تو قرآن کی آیت ان نواسوں کو آقا کے بیٹے ڈکلیئر کر رہی ہے، اپنے بیٹوں کی جگہ پر ان کو ساتھ لیا۔ اور پھر آپ کو ایک لطیف بات بتاتا ہوں کہ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک خواب دیکھا، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان ہے، اور خواب بڑا عجیب دیکھا۔ آپ خواب میں دیکھتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا گوشت کا ایک حصہ الگ ہوا اور آ کر ان کی جھولی میں گر پڑا۔ یہ خواب دیکھ کر وہ پریشان ہو رہی ہیں کہ میں نے عجیب خواب دیکھا۔ اب اس کی تعبیر جاننا بھی چاہتی ہیں اور بتاتے ہوئے ہچکچا بھی رہی ہیں کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، کیا آقا کی بارگاہ میں عرض کروں؟ خیر ہمت کر کے جسارت کر کے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اقدس کا گوشت کا ایک حصہ آپ سے الگ ہوا اور آ کر میری جھولی میں گر پڑا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ام فضل تمہیں مبارک ہو، تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر حسین پیدا ہوگا جس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہستیاں جزو رسول ہیں۔ اب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آپ کو دیکھا، اور یہ بات حق ہے کہ جو خواب میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ آقا ہی کو دیکھتا ہے، وہ کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور اگر آپ کے جسم اقدس کا گوشت کا ایک ٹکڑا الگ ہوا تو وہ آپ ہی کے گوشت کا ٹکڑا ہوگا، وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر اب کوئی دنیا کا عام معبر تعبیر بتانے والا نہیں کر رہا جس کی تعبیر میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ تعبیر وہ ہستی کر رہی ہے کہ جس کی زبان اللہ کی وحی کے بغیر کھلتی نہیں ہے، جہاں غلطی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی امکان ہی نہیں ہے، وہ ہستی اس خواب کی تعبیر کر رہی ہے کہ ام فضل تو نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر حسین ہوگا جس کی پرورش تیری گود میں ہوگی۔ اور اس حسین کو خواب میں آقا کے جسم اقدس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کی صورت میں اظہار کیا گیا، جس سے مزید اس بات کو تائید مل گئی کہ حسنین کریمین وہ آپ کے جسم کا جزو ہیں، وہ جزو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ کائنات کو بدع کہہ کر اپنے جسم کا ٹکڑا بنا لیا، ان ہستیوں کو خواب میں دکھا کر بھی، اور قرآن کی آیت بھی اس کی صراحت کر رہی ہے، اور رہ گئے مولا کائنات علی شیر خدا۔ تو میں نے بتایا کہ قرآن کی آیت نے اعلان کر دیا کہ جانوں کی جگہ پر میرے آقا نے مولا کائنات علی شیر خدا کو ساتھ لیا، ان کو اپنی جان سمجھ رہے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من شجر شتى ولیکن انا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا ساری دنیا کے لوگ درخت کی مختلف شاخوں سے پیدا ہوئے، مگر مجھے اور علی کو اللہ نے ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ سے پیدا فرمایا۔ تو میں تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ اتنی گنجائش نہیں ہمارے پاس، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حاضرین مکرم یہ چار ہستیاں وہ ہیں جو خود جزو رسول ہیں۔ اگر آقا کی محبت، عشق اور ادب کا نام ایمان ہے تو جب تک ان ہستیوں سے محبت نہیں کرتے کبھی رسول سے محبت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر بھی اور ان کو اکٹھے بٹھا کر بھی فرمایا من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ فرمایا سن لو، جس نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت کی گویا اس نے مجھ رسول سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی فرمایا اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر اسی طرح فرمایا من ابغض ہؤلاء فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کر۔ تو حاضرین مکرم، اگر ایمان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور ادب کا نام ہے تو وہ ایمان میسر نہیں آ سکتا جب تک کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت نہ کی جائے۔ اس لیے حاضرین مکرم، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو۔ ان کی محبت ہے تو ایمان ہے، ادھر سینہ ان کی محبت سے خالی ہوا انسان اسی وقت دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان ہستیوں سے محبت اور غلامی کا رشتہ قائم کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔